السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دو، ندا دے دو کہ وہ پیدل یا دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز کے راستوں سے چلے آئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دو کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ حج جو عربی لفظ ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ اردو میں زیارت بولتے ہیں، انگلش میں پلگرمیج بولتے ہیں، سمجھا؟ تو زیارت کے لیے آئے گا اللہ کے گھر بیت اللہ کا، سمجھا؟ تو آپ سوچئے کہ لوگ حج کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، سمجھا؟ اللہ نے بولا ہے کہ بھائی میرے گھر کا حج کرو، یعنی میرے گھر کی زیارت کرو، اللہ کا گھر۔ دنیا میں زمین پہ جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہی ہے، کعبہ، جو مکے میں ہے۔ زمین پہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہی ہے، کعبہ۔ اس سے پہلے کوئی عبادت کا گھر زمین پہ دنیا میں نہیں تھا۔ آل عمران آیت نمبر 96 اور یہ پوری دنیا جہاں والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہاں پہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، جو شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے مطابق، قرآن کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب جو یہ حج جو کرنے جا رہے لوگ، عمرہ بھی کرتے ہیں سال میں 365 دن 64 دن، اور حج کرتے سال میں ایک بار، زیارت۔ حج کا مطلب ہوتا ہے زیارت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا حج کرنے بولا ہے، کعبے کا حج، زیارت۔ لوگ ادھر مزاروں پہ جاتے تو بولتے ہیں نا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ مزاروں پہ جاتے ہیں نا، درگاہوں پہ، تو کیا بولتے ہیں؟ ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اردو میں زیارت کرنے بولتے ہیں نا، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، یعنی مزاروں پہ، درگاہوں پہ جو جا رہے ہیں، گلبرگہ میں، اجمیر میں، تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں۔ بولتے نا مجھ سے ہم زیارت کے لیے گئے تھے، تو زیارت کو عربی میں بولتے ہیں حج۔ تو یہ لوگ ادھر حج کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ شرک کرنے والے مشرکین لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے بولا وہاں حج کرو، تو یہ یہاں حج کر رہے ہیں مزاروں پہ۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں نا، عربی جانکاری ہوگی تو پتہ چلے گا نا، ہم زیارت کو جا رہے بول رہے ہیں۔ اردو لفظ زیارت، عربی لفظ ہوتا ہے زیارت کا مطلب حج، ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کفر شرک کام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے، ڈکشنری میں دیکھو حج کا مطلب زیارت ہوتا ہے، انگلش میں پلگرمیج، سمجھا؟ تو ہم جا رہے ہیں مزاروں کے، لوگ جاتے ہیں، تو ان کا یہ حج یہاں ہوتا ہے، سمجھا؟ اور وہاں بھی جو لوگ جا رہے ہیں، سمجھا، حج کے لیے سال میں لوگ کئی بار بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پہلی بار جاتے ہیں، کچھ لوگ 4 8 بار 5 بار جاتے ہیں حج۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے، وہیں رہتے تھے نا مکے میں، مکہ یا مدینہ قریب ہی رہتے تھے، لیکن زندگی میں ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی۔ چاہتے تو 5 10 کرتے تھے، لیکن نہیں، سمجھا؟ ایک بار زیارت کر لی، حج کر لی، ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ یہاں تو جا رہے، یہاں کفر شرک کر رہے اور وہاں جا کے زیارت کر رہے، حج کر رہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ 365 دن یہاں سال بھر لوگوں کا حق مارتے ہیں، سود بیاج بینک سے لون لیتے ہیں، اللہ کی سب خلاف ورزی کرتے ہیں، سمجھا؟ کسی کا حق مارتے، کسی کو چیٹنگ کر کے دھوکا دیتے، کسی کا پراپرٹی ہڑپ کر لیتے، سمجھا؟ یا غلط طریقے سے، حرام طریقے سے مال کما رہے، کاروبار بزنس انٹرسٹ لے کے کر رہے، اور پھر جا رہے حج کرنے، کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے، سمجھا؟ کوئی قبول نہیں ہونے والا، اللہ نے بتا دیا، متقی لوگ کے لیے ہی جنت ہے، سمجھا؟ جو لوگ متقی انہیں کے لیے، سمجھا؟ جو لوگ کفر شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا یہ سب بے معنی ہے۔ نماز بھی ضائع، روزہ بھی ضائع، حج سب ضائع، سارے اعمال۔ کفر کر رہے، کفر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی بات کا انکار کرنا۔ بہت سی باتیں آپ اللہ کے انکار کر کے عمل کرتے ہیں نا، اللہ کے خلاف عمل کرنے کو انکار کرنا بولتے ہیں کفر۔ اللہ کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف عمل کرنا کفر ہے۔ اللہ کی بات کو جھٹلانا، جھوٹی حدیث کو مان کے سچی حدیث کو
رد کرنا سچی بات کو، قرآن کی رد کرنا، سمجھا، سیدھا جہنم میں۔ سارے فرقے حج کرنے جاتے، دیکھتے نا آپ، بریلوی بھی حج کرنے جا رہا ہے، دیوبندی بھی حج کرنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، اہل حدیث بھی حج کرنے جا رہا ہے، شیعہ حضرات بھی حج کرنے جا رہے ہیں، سمجھے آپ۔ لوگ سوچ رہے ہیں حج کر لیے تو پچھلے گناہ معاف، سمجھے آپ۔ تو معاف کب ہے؟ جب آپ حج کر کے آ گئے، چھوڑ دیے جو غلط کام کر رہے تھے، تب معاف ہے نا۔ جو غلط کام کر کے چھوڑ دیے تب معاف ہے، یہ تھوڑی کہ حج کر کے آئے پھر وہی درگاہ مزار کنڈا کھچڑا نیاز فاتحہ وہی کر رہے ہیں، پھر حج کر کے آئے پھر وہی فضائل اعمال ڈپلیکیٹ جھوٹ باتیں، اللہ کے خلاف باتیں، قرآن کی بات کوئی بتا رہا تو اس کو رد کر دیتے ہیں، تو حج قبول نہیں۔ اہل حدیث حضرات حج کر کے آ رہے، عمرہ کر کے آ رہے، حج کر کے اللہ کے خلاف جتنی بخاری میں حدیث سے دشمنوں نے ڈالی اس کو مان رہے، اللہ کی بات قرآن کی رد کر رہے، سمجھے آپ۔ حج وج کر کے کچھ ملنے والا تھوڑی ہے، سمجھے آپ۔ سارے نیک اعمال برباد، اللہ کی بات کا انکار کیے تو یہ بولا نا میں نے، سمجھے آپ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 147 147 کھول کے دیکھو، سارے اعمال ضائع، حبطت اعمالہم، ان کے سارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کفروا بآیاتنا، اللہ کی آیت کا، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کے سارے نیک اعمال، نماز روزہ حج سب ضائع، سمجھ رہے آپ۔ سوچیے آپ کتنی بھاری بات ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی ہے، جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، کفروا بآیاتنا، ان کے اعمال کی مثال جیسے راکھ کا ڈھیر، خوب سارا راکھ کا ڈھیر، یعنی خوب عمل کرے، ایک آندھی آ کے اس راکھ کو اڑا لے جائے، ایشز، انگلش میں ایشز بولتے، راکھ اڑا لے جائے۔ تو ان لوگوں نے جو عمل کیا اس کا کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا، جو نیک عمل کی نا اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے، کچھ ملے گا نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اللہ کیوں بتا رہا ہے سب بات؟ کہ میری بات کو رد کرو گے اور آدھی بات میری مانو گے، آدھی نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ سیدھا جہنم میں۔ آپ لوگ خوش فہمی میں کہ ارے حج کر لیے سارے گناہ معاف، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ چھوڑ دیے جو غلط کام قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، جو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، چھوڑ دیے، سدھر گئے تو معاف ہے نا۔ وہ تو مالداروں پہ حج فرض ہے نا۔ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی حج کرے، زیارت کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، سمجھے۔ حج کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا۔ سن لو، اب جہاں آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں نا، وہ یعنی عربی میں اس کو بولتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، تو قبروں پہ مزاروں پہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں عربی، اسی لیے گمراہ، سیدھا جہنم۔ سوچ لیا آپ، سارے فرقے، سمجھا، سب جائیں گے جہنم میں۔ حج کس کو بولا گیا ہے؟ کہ بھائی جا کے زیارت کر کے آؤ تو تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو پھر وہ غلط کام پھر نہیں کرنا ہے نا، تب تو معاف ہے۔ ایسے تو غریب لوگ تو حج نہیں فرض ہے، لیکن غریب لوگ یہی توبہ کر لیں، جو ان کے پاس مال نہیں، غریب لوگ اگر یہی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے گناہوں کی، تو اللہ تو یہی معاف کر رہا ہے۔ امیر لوگ حج کرنے جا کے سوچ رہے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر چھوڑ دیے سدھر گئے تو معاف ہے۔ اور غریب لوگ تو جا نہیں سکتے، اتنا پیسہ ہے نہیں جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہ تو یہی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر، پچھلے گناہ معاف، اللہ بول دیا قرآن میں، پچھلے تمام گناہ معاف، کتنے سال بھی گناہ کیا، لیکن آج سے نیک عمل کرنا، کچھ کوئی گناہ نہیں کرنا، سچی توبہ کرنا۔ لکھا ہے نا سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ کے۔ سچی کس کو بولتے ہیں؟ کہ بائندہ نہیں کرنا۔ توبہ جو عربی لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع ہونا، پلٹ آنا۔ عربی لفظ توبہ کا میننگ ہے پلٹ آنا، رجوع۔ تو اگر سچی توبہ کی ہے، پلٹ آئے، رجوع ہوئے، تو سارے گناہ معاف۔ پوچھیے آپ، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، یہاں آ کے لوگوں کو مال ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں کھا جا رہے ہیں، کام والی کی تنخواہ مہینے بھر کام کرا لی، تنخواہ نہیں دے رہے، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، 4 حج، 5 حج، 4 عمرے، 5 6 عمرے، سمجھا، ہر سال حج، ہر سال عمرہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کیا فرمائے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اللہ فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو یہ فضول خرچی ہے نا، ایک بار آپ حج کر کے آگے، زیارت ہو گئی، ختم۔ اب کائے کے لیے بار بار جا رہے ہو؟ 3 لاکھ لگتا ہے حج کو خرچہ ایک آدمی کا، 3 لاکھ دو نا، کوئی غریب محتاج رشتے دار کو دو، 3 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 2 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 3 لاکھ، وہی پیسے سے اس کا گھر سنور جائے گا، اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
पड़ोसी के दो, दोस्त रिश्तेदार के दो, अगर दो रिश्तेदार नहीं तो दोस्त को दो, पड़ोसी में कोई जरूरतमंद है दो ना। क्यों बार बार हज करते हो? कौन बोला है? अल्लाह तो मना फरमा रहा है, फजूल खर्ची करने वाले शैतान की भाई। एक बार हज कर लिए, ज़ियारत होगी, बस खत्म। बार बार क्यों जा रहे हो? बार बार पैसे खर्चे हो रहे हैं, वही पैसे दो ना, 3 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को, तो उसका घर संवर जाएगा, उसके मसले हल हो जाएंगे। कौन दे रहा है? समझा? सब फजूल खर्ची में आता है। जो बार बार जा रहे हैं ना, वो लोग सोच रहे गुनाह धुल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जाओ आओ, या घपला चीटिंग सूद ब्याज लोन हड़प घपले करके चीटिंग करके धोखा देके बिजनेस कर रहे, लोगों को धोखा देके माल कमा रहे, फिर जा रहे हज, भूल गया बोले। ये सब नहीं है, ऐसे नहीं भूलता। इसीलिए अल्लाह बोला बार बार तौबा करने वाले की तौबा कबूल नहीं। समझा? सूरह निसा आयत नंबर 18 खोल के देख लो। ऐसे लोग की तौबा नहीं जो बार बार तौबा कर। तो बार बार आप जा रहे हैं हज करके आ रहे, उम्रा माफ कर दो, अल्लाह तौबा करो, फिर आके वही तरह साल भर फिर गया हज को, उम्रा को करके आ गए, तो ऐसी तौबा कबूल नहीं। भूख में मत रहना। इसीलिए सब बात कुरान की अल्लाह बता दिया है। समझा आप? ऐसे लोग की तौबा कबूल नहीं जो बार बार तौबा करते हैं, और मौत के वक्त भी तौबा करे तो कलमा पढ़े। तो कलमा पढ़ो, मर रहा कलमा पढ़ो। अरे कलमा तो हयात में इतने साल पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी तो अमल नहीं किया, पढ़ के भी अमल नहीं किया। अब क्या कलमा पढ़ के क्या है? कुछ मिलने वाला थोड़ी है। देखिए आप कुर्बानी कर रहे हो, ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी, बोले सवाब मिलेगा। समझा? वो सब मिलेगा जब तुम मुस्तकी परहेजगार रहेंगे तो मिलेगा ना। कोई गुनाह नहीं करते हो, नेक है, तुम नेक अमल करने वाले, तो कुर्बानी का तुमको सवाब मिलेगा। अल्लाह मुस्तकी लोग की ही कुर्बानी कबूल करता, बोल दिया तुम। सूरह माइदा खोल के देख लो। समझे आप? आयत नंबर 27 सूरह माइदा। अल्लाह मुस्तकी लोग की ही कुर्बानी कबूल करते हैं, नाफरमानों की, गुनाहगारों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते, न कुर्बानी कबूल करते। नमाज पढ़ रहे, नमाज भी जाया, अगर बेहयाई बुरी बात नहीं रुकी, अल्लाह के खिलाफ अमल नहीं रुका, तो नमाज भी जाया, हज भी जाया, कुर्बानी भी जाया। समझा? आप रोजा रख रहे हो, रोजा क्यों है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, गुनाह से बचने वाले तुम मुत्तकी परहेजगार हो। तो आप तो कुछ नहीं, नमाज रोजा फॉर्मेलिटीज, रस्म, एक रस्मी तौर पे करते, बाकी दुनिया के हर काम में घपला चीटिंग, गबन, गाना बजाना, सूद ब्याज से लेन देन, ज़कात बराबर नहीं निकालना। तो जो आप हज उम्रा क्यों है? आपको पता है? कुर्बानी क्यों है? नमाज क्यों है? रोजा क्यों है? ताकि तुम नेक बनो, मुत्तकी बनो, इसलिए परहेजगार बनो। ऐसे थोड़ी नमाज पढ़े कुछ भी कर रहे हैं, खाली नमाज पढ़ के आए बाद में कुछ भी कर रहे हैं। तो भाई ये तो अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, शैतान की भी बंदगी कर रहे इबादत। समझा? बात बात को अल्लाह की मानते हैं, बात बात का अल्लाह इनकार करते हैं। सूरह बकरा आयत 150। ऐसे लोग की दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में अजाब। तो आप खोल के देखो सूरह बकरा। बात बात की अल्लाह मानते हैं, आप नमाज रोजा हज कर रहे हो, उम्रा मान रहे हैं अल्लाह की बात, बाकी सूद ब्याज मना किया तो उससे लेन देन कर रहे हो। समझा? घर का मजार शिरक है, वसीला की पारी वो कर रहे हो तुम, इसके उसके नाम का खाना मना है अल्लाह के किसी के नाम, वो भी कर रहे हो तुम। किसी का हक मार के अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो, किसी जायदाद में विरासत में भाई बहन का हिस्सा बरोबर नहीं दे रहे हो। सोचो, ये सब शैतान की बंदगी इताअत है, शैतान के नक्शे कदम पे चलना है। तो अल्लाह की बात पे चल रहे हैं आप, नमाज रोजा फॉर्मेलिटी, और शैतान की बात पे। समझा? दो माबूद, दो रब मत बनाओ, दो मालिक मत बनाओ। सूरह नहल आयत नंबर 51। तो ये भी शिर्क है, दो है ना आपका मालिक, और ख्वाहिश नफ्स को भी नफ्स पे चल रहे। समझा? आप जिना, चोरी, गाना बजाना, नफ्स के ख्वाहिशात पे चल रहे, ये भी शिर्क, नफ्स को रब बनाया। मैंने अभी तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को रब बनाया। समझे? आप सूरह जासिया आयत नंबर 23। तो सब अल्लाह ताला बता दिया। सारे इबादत का मकसद क्या है? सारी इबादत का मकसद है कि तुम परहेजगार, मुत्तकी और नेक बनो। समझा? फरमा बरदार बनो, ना फरमान बने तो गए काम से। तो किया हज, सब बात बता दिया अल्लाह ने। हज उम्रा जो कर रहे हो, फिर अल्लाह की बात का इनकार करोगे तो सारे अमाल दाया। कुर्बानी कर रहे हो और मुत्तकी नहीं हो, अल्लाह की बात के खिलाफ आप जिंदगी भर गुजार रहे हो, तो मुत्तकी लोग की कुर्बानी कबूल होती, गुनाहगारों मुजरिमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। समझे आप?
جوئے کا اڈا چلا رہا ہے قربانی کر رہا ہے، شراب کا اڈا ہے قربانی کر رہا ہے، سمجھا؟ گیئر بار میں کام کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں، سمجھا؟ آپ سوچو، آپ عورتیں الگ گیئر بار میں ناچ رہی، ڈانس کر رہی، قربانی کر رہی ہے، میں دیکھا ہوں، کفر کر رہے ہو، اللہ کے خلاف عمل کر رہے ہو، قربانی دل میں آدھا شیطان کی عبادت، آدھے اللہ کی، سمجھا؟ شرک، اللہ کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا نافرمانی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، سمجھا؟ سورہ جن آیت نمبر 23 جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سوچو، قیمت سے تو کلمہ پڑھے تو نکل جائیں گے، سب گمراہی باتیں ہیں، سمجھا؟ اللہ بول دیا کلمہ پڑھنے والے ہی کافر بن جاتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کر کے، عمل کر کے، اللہ کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف عمل کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ بتایا قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 100، سمجھا؟ بے ردکم بعد ایمانکم کافرین، اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے، جھوٹی جھوٹی حدیثوں پہ چلو گے، ان کی باتیں وہی حدیثوں میں بھی، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے، پاک ہے ملاوٹ۔ اہل کتاب کی باتوں پہ چلو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، سمجھا؟ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والے کو ہی بول رہا ہے نا اللہ۔ سوچو آپ، اگر تم ان لوگوں کی باتوں پہ چلو گے، ان لوگوں کی باتیں کہاں ہیں؟ حدیثوں میں گڑی گڑی سب ملے گی آپ کو حدیث، اس کو چل رہے ہو اور اللہ کی بات کو، حدیث لا کے قرآن کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہو، تو تم کو ایمان لانے کے بعد تم لا چکے تو تم کو کافر بنا دیں گے۔ ایمان والا کلمہ پڑھنے والے کو اللہ بول رہا ہے کافر بنا دیں گے، سمجھا؟ انکار کرنے والے کو کافر بولتے ہیں، اللہ کی ایک بات انکار کرے کافر، اللہ کی دو بات رد کیے، قرآن کے خلاف بات، حدیث مان لی جھوٹی، سچی بات رد کیے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، سمجھا؟ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، سمجھے؟ نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کے خلاف عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پورے جن آیت 23 اور اللہ کی بات کا انکار سورہ بقرہ آیت 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کریں گے، قرآن کی بات کا انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے اس کو، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچو آپ، کس کو بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ کو مان رہے قرآن کو انہیں کو بول رہا ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات کو۔ تو حج کر رہے لوگ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کما رہے، حج کر رہے، حرام کی کمائی سے چیٹنگ کر کے پیسہ کما رہے، حج کا سوچے دھل جا رہا ہے گناہ۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہو، جس کا حق مارے اس کا حق ریٹرن کرو، جس کا زمین ہڑپے، پیسہ مال ہڑپے نا، اس کا ریٹرن کرو، پھر اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، سمجھا؟ پھر جا کے آپ کا معاف ہوئے گا۔ ایسے تھوڑی کہ اس کا گھپلا کی چیٹنگ کرے، اس کا حق مارے، اس کا پیسہ ہڑپ کر لیے، اس کی زمین ہڑپ کر لیے، کسی کا بھی چوری کر لیے، پیسہ نہیں دے رہے اور پھر اللہ سے توبہ کر رہے، اللہ معاف کرتے، ایسا نہیں ہے۔ جس کا لیے اس کا ریٹرن دو، اس کا واپس کرو اور اس سے معافی مانگو، پھر اللہ معاف کر دے، پھر اللہ سے معافی مانگو، آئندہ نہیں کروں گا، سچی توبہ ہوگی، سمجھا؟ قربانی بھی کر رہے ہو، سب ایسے ایسے لوگ حج اور قربانی کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ زانیہ ہے، بیئر بار میں کام کر رہی ہے، وہ الگ کر رہی ہے، اور وہ الگ کیا بولتے مجرا کر رہی ہے اور قربانی کر رہی ہے، یہاں اپنے گھر پہ بھی کر رہی ہے اور حج گزا رہے وہاں بھی، نہ حج قبول نہ قربانی، فلم لائن میں کام کر رہے ہیں، حرام کا کام، حرام کی کمائی، قربانی کر رہے ہیں۔ سوچو آپ، ننگا گانا بجانا، خواہشات منکرات کا کام کر رہے ہیں، قربانی کچھ ملنے والا نہیں، حج کر رہے ہیں، ملنے والا کچھ نہیں، ان کو پتہ نہیں نا قرآن کی بات، سارے نیک عمل برباد، نماز روزہ حج، نیک عمل برباد لکھائے گی نہیں، ابھی تک اعمالہم، برے عمل تھوڑی برباد، برے عمل تو ویسے ہی ضائع ہے، جو جمع کرے نیک اعمال، اسی لیے اللہ نے راکھ کی مثال دیا ہے، ان کے اعمال کی مثال جیسے راکھ کا ڈھیر، راکھ خوب جمع ہو جاتی ہے پہاڑ جیسے راکھ، ویسے تمہارا نیک عمل ہے، ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے ان کے اعمال ہم ایسے برباد کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ سورہ ابراہیم آیت 18، حرام کی کمائی کا نہ حج قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، حرام کی کمائی سے نہ قربانی، سمجھے؟ ہم لوگ حرام کی کما رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور عالم مفتی شے دے رہے ہیں، الٹا یہ بات بتانا چاہیے جو کہ اللہ نے بتایا قرآن میں، سمجھے آپ؟ حج عمرہ کر رہے تو حج تھوڑی قبول ہے،
غلط کام غلط طریقے سے حرام کے پیسے سے کمایا ہوا خیرات کر دو، لاکھوں کروڑوں بھی خیرات کر دو تو قبول نہیں، حرام کے پیسے کا کمائے تو غلط طریقے سے سودی کاروبار سے بزنس کر رہے اور قربانی کر رہے، کچھ حاصل نہیں، متقی ہے ہی نہیں تو کہاں سے متقی لوگ کی قربانی قبول ہے؟ سورہ مائدہ آیت 27 سمجھا، قربانی کرو یا حج کرو کچھ ملنے والا ہے جب تک کہ آپ متقی پرہیزگار نیک نہیں سمجھا۔ سوچیے آپ یہ سب باتیں ہیں، جب نماز ضائع ہے تو پھر یہ قربانی اور حج بات کی بات ہے۔ نماز ضائع اگر باہر آ کے غلط کام کیے تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45، بے شک نماز بے حیائی بری بات کو روکتی ہے، بے حیائی بری بات، تمام بری بات آ گئی اس میں، گانا بجانا، پکچر، کیمرہ، کسی کا حق مارنا، سود پہ کاروبار کرنا، گالی دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ دے کے مال کمانا، دھوکہ دے کے اس کو پیسہ ہڑپ کر لینا، اس کا مال کھا جانا، تمام بری چیز سمجھا۔ سب عمل نیک رہے گا تو نماز قبول، نیک عمل رہے گا متقی ہے رہیں گے آپ تو روزہ قبول، نیک عمل رہے گا پرہیزگار رہیں گے تو حج قبول، عمرہ قبول، نیک عمل رہے گا متقی ہے نیک لوگ ہیں، نیک ہے تو ان کی قربانی، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن کی بات سمجھا۔ کفر شرک کرنے والے کی نماز قبول ہوگی، اللہ کی بات کا انکار کفر، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک، کسی اور کے نام کا کھانا شرک سمجھا، سب بتا دیا۔ کفر شرک نہیں کر رہے، کچھ کتنے لوگ کر رہے ہیں نا، اللہ کی بات کو رد کر دے رہا، اللہ کے بات کے خلاف عمل کر رہے ہیں، سب کفر ہے سمجھا، سب بات اللہ بتا دیا ہے، ہوشیار الرٹ خبردار کر دیا ہے سمجھا۔ عالم مفتی کے چکر میں آپ ہر بار ہلاک ہو گئے، قرآن کی بات پہ چلے ہوتے تو ایک دم پرفیکٹ، ایک دم اللہ کی بات کے مطابق زندگی گزارتے، نیک بن کے رہتے سمجھا۔ سوچیے سب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔